شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسپریشن فرام نہج البلاغہ، جہاں ہم اب تک مولا علی علیہ السلام کے سنہری کلمات اور خطبات کا آسان اور بامانی خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 35۔ تحکیم کے بعد امام علی علیہ السلام کا درد بھرا بیان۔ خطبے کی ابتدا۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے واقع تحکیم کے بعد اس وقت ارشاد فرمایا جب غلط فیصلے کی خبر ملی اور آپ کو گہرے دکھے اور افسوس نے گھیرا۔ امام علی علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وقت نے بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں لا کھڑی کیں۔ امام علی علیہ السلام کا دردناک گیلا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک مخلص علم و تجربہ رکھنے والے ناصح کی نافرمانی انسان کو پچھتاوے میں ڈال دیتی ہے۔ میں نے تمہیں تحکیم کے بارے میں پہلے ہی خبردار کیا تھا، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ تم نے ضد اور نافرمانی کی راہ اپنائی، یہاں تک کہ ناصح بھی شک میں پڑ گیا۔ تاریخی مثال۔ امام علی علیہ السلام نے ایک شاعر کا شعر پڑھا، میں نے تمہیں خطرے کے مقام پر روکا مگر تم نے میری نصیحت تب سمجھی جب صبح ہو چکی تھی اور سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ جنگ صفین اور تحکیم۔ جب دشمن کی شکست قریب تھی، معاویہ نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے ایک چال چلی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف دھوکہ ہے، مگر لشکر کے کچھ افراد اس میں پھنس گئے اور امام علیہ السلام کو ثالثی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جب ثالث چنے گئے تو امام علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشری کے بجائے عبداللہ ابن عباس مالک اشتر کو چننے کا مشورہ دیا، مگر کسی نے نہ سنی۔ ابو موسیٰ نے دونوں کو خلافت سے ہٹانے کا اعلان کیا، لیکن عمرو بن عاص نے مکاری سے صرف علی علیہ السلام کو ہٹایا اور معاویہ کو برقرار رکھا۔ یوں دشمن کی چال کامیاب ہو گئی اور اہل حق کو نقصان پہنچا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ انجام معلوم ہوا تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اس درد بھرا خطبہ دیا جو ان کی بصیرت، خلوص اور امت کی اصلاح کی زندہ مثال ہے۔ سبق۔ یہ خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے اور بصیرت والے رہنما کی بات نہ ماننے کا انجام ہمیشہ ندامت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اختتام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مزید سنہری پیغامات آسان انداز میں آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انسپریشن فرام نہج البلاغہ کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome. You are watching Inspiration from Najul Balagha, where we present the golden words and sermons of Imam Ali, peace be upon him, in a simple and meaningful way. Today's topic, Sermon number 35 from Najul Balagha. A heartfelt statement by Imam Ali, peace be upon him, after the event of arbitration. Beginning of the sermon. This sermon was delivered by Imam Ali, peace be upon him, after the painful event of arbitration, Takim, when he was deeply grieved by the unfair outcome. Despite the distressing circumstances, Imam Ali, peace be upon him, begins by praising and glorifying Allah, highlighting his patience and devotion even in times of great trial and tribulation. Imam Ali's heartfelt lament. Imam Ali, peace be upon him, expresses his sorrow, saying that disobeying a sincere, knowledgeable, and experienced advisor leads only to regret. He reminded the people that he had already warned them against the arbitration decision, but they refused to listen. Their stubbornness and disobedience led even the advisor himself to feel uncertain. Historical example, Imam Ali, peace be upon him, quoted a poet, I warned you at the place of danger, but you realized my advice only after sunrise, when everything had already been lost. The Battle of Siffin and arbitration. As the enemy faced defeat, Muawiyah resorted to deception by raising Qurans on spears. Imam Ali, peace be upon him, warned that it was a trick, but some members of his army fell for it and forced him into accepting arbitration. When it came to choosing representatives, the Imam advised selecting Abdullah bin Abbas or Malik Ashtar, but no one heeded his advice. Instead, Abu Musa Ashri was chosen, and during the arbitration, he announced removing both leaders from power. But Amr bin As cunningly kept Muawiyah and removed only Imam Ali, peace be upon him, deceiving the people and causing damage to the cause of truth. The Imam's reaction. When Imam Ali, peace be upon him, learned of this betrayal, he ascended the pulpit and delivered this deeply emotional sermon,
full of insight, sincerity, and concern for the Muslim Ummah. Lesson. This sermon teaches us that ignoring the guidance of a wise and truthful leader leads only to regret and loss. Conclusion. If you wish to continue receiving the golden teachings of Najul Balagha in an easy and accessible way, don't forget to subscribe to our channel. Thank you for staying connected with inspiration from Najul Balagha. Khuda Hafiz.